تفہیم نمبر 4 یاد کیے سب نے؟ تفہیم نمبر 4 کے کوشچن آنسرز جی فاطمہ یاد کیے بیٹا آپ نے؟ السا تفہیم نمبر 4 کے کوشچن آنسرز یاد کیے؟ میں سبھی نہیں کیے بیٹا مجھے جواب دیجئے، آپ نے کوشچن آنسرز یاد کیے ہیں تفہیم 4 کو؟ میں چلے سبھی نیکسٹ نہیں اپنا کیے. اوکے ایلسا آپ نے بھی نہیں کیا بیٹا؟ نو مس. کیوں بیٹا؟ اب آپ کو پتا ہے نا انشاءاللہ اسکول کھلنے والا ہے اور اب آپ کی تیاری ہونی چاہیے اور سارا کام کمپلیٹ ہونا چاہیے. کمپلیٹ ہے نا آپ کا دونوں کا؟ ویسے تو کام کمپلیٹ ہے. یہ میں آج بھیجوں گی، یہ اس کو بھی کر لیجیے گا استنبول چیپٹر والا، اور جو تفہیم آپ نے کہی تھی فاطمہ وہ بھی آج بھیج دوں گی، تو پھر وہ بھی کر لیجیے گا کام. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اسکول میں، تو پھر ہم اپنی آلموسٹ ہمارا 1-2 چیپٹر صرف رہ گئے ہیں، ادروائز ہمارا سارا سلیبس کمپلیٹ ہے. ہم پھر اس کو ریوائز کریں گے اسکول میں، ٹھیک ہے؟ آج ہم پڑھیں گے نیکسٹ چیپٹر ہے آپ کا خطوط غالب، مرزا اسد اللہ خان غالب کا کی لائف ہسٹری پہلے پڑھیں، پھر اس کے بعد ہم ان کو پڑھیں گے ان کے خطوط کو. چلیں السا آپ پڑھ لیں مرزا غالب کی لائف ہسٹری، شروع کریں. مرزا اسد اللہ خان غالب. مرزا غالب آگرہ میں پیدا ہوئے. اصل نام مرزا اسد اللہ خان بیگ تھا. پہلے اسد بعد میں غالب تخلص اختیار کیا. 5 سال کی عمر میں مرزا کے والد عبداللہ بیگ فوت ہو گئے. ان کے چچا نصر اللہ بیگ نے ان کی پرورش کی. 13 سال کے تھے کہ امراؤ بیگم سے ان کی شادی ہو گئی. غالب نے ابتدائی تعلیم آگرہ میں حاصل کی. ان کے سسرال دلی میں تھے. 15 سال کی عمر میں وہ بھی دلی منتقل ہو گئے. غالب کو انگریزی سرکار سے 62 روپے 4 آنے ماہوار پینشن ملتی تھی. یہ رقم ان کے اخراجات کے لیے ناکافی تھی. بعض عمراء ان کی مالی مدد کیا کرتے تھے. پھر بھی غالب ہمیشہ معاشی تنگ دستی کا شکار رہے. بہادر شاہ ظفر کے دربار سے تعلق پیدا ہوا. خاندان مغلیہ کی تاریخ لکھنے کے عوض 50 روپے ماہوار تنخواہ ملنے لگی. 1854 میں ذوق کے انتقال پر بہادر شاہ ظفر کے استاد مقرر ہوئے. مرزا غالب نے 15 فروری 1869 کو دلی میں وفات پائی. مرزا غالب ایک نابغہ روزگار شخص تھے. وہ ایک بلند پایہ شاعر، صاحب اسلوب، نثر نگار اور اعلیٰ درجے کے تاریخ نویس تھے. فارسی زبان کا خداداد ذوق رکھتے تھے. غالب کے بقول ان کا فارسی کلام اردو شاعری سے بھی زیادہ اونچے درجے کا ہے، اگرچہ شہرت انہیں اپنے اردو دیوان ہی سے ملی. مرزا غالب نے مکتوب نویسی میں بھی اپنی الگ راہ نکالی. ان کی جدت پسندی نے اردو نثر کو نیا انداز و آہنگ عطا کیا. انہوں نے خطوں کے رسمی انداز کو ترک کیا اور خط کو بے تکلفانہ گفتگو اور شخصی دلی جذبات کے اظہار کا ذریعہ بنایا. خود کہتے ہیں میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے. ان کے خطوں کا ایک مجموعہ عود ہندی کے نام سے 1868 میں شائع ہو گیا تھا. دوسرا مجموعہ اردو معلی ان کی وفات کے مہینہ بھر بعد چھپ کر آیا. دیوان غالب کے علاوہ ان کی زیادہ تر تصانیف دستنبو، پنج آہنگ، مہر نیم، روز، قاطع برہان وغیرہ فارسی زبان میں ہیں. جی مرزا غالب کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ان کا نام اسد اللہ تھا. غالب انہوں نے تخلص اختیار کیا اور ان کو پینشن کے طور پر 62 روپے، یہ ہم نے پچھلے 9th میں شاید پڑھا تھا ہم نے سبق، مرزا غالب کے وہ دوستوں والا جو تھا وہ 9th میں تھا، تو اس میں بتا تھا کہ ہمیشہ معاشی تنگ دستی کا شکار رہے، لیکن دل کے کھلے تھے اور اپنے پیسوں کی بدولت جو بھی ان کے پاس پیسے ہوتے تھے وہ اپنے غریبوں کی اور ضرورت مندوں کی اور حاجت مندوں کی جو تھی وہ مدد کیا کرتے تھے. اپنی حیثیت سے بڑھ کر ان کی مدد کرتے تھے. اور مرزا غالب کے جو خطوں کا مجموعہ ہے وہ عود ہندی کے نام سے 1868 میں شائع ہو گیا، اور دوسرا مجموعہ اردو معلی ان کی وفات کے 1 مہینے بعد
چھپ کر آیا. دیوان غالب کے علاوہ ان کی زیادہ تر تصانیف جو ہیں وہ فارسی زبان میں ہے. فارسی زبان میں بھی انہوں نے شاعری کی. یہ جو قاطع برہان ہم نے ایک چیپٹر وہ بھی 9th میں پڑھا تھا جس میں جو تھے شاعروں کے لطیفے تھے, اس میں بھی شاعروں کے جو لطیفے مرزا غالب نے بیان کیے تھے وہ فارسی زبان میں وہ قاطع برہان سے وہ سبق لیا گیا ہے جس کو ترجمہ کیا گیا تھا. چلیں جی اب پڑھیں فاطمہ خطوط غالب. منشی ہر گوپال تفتہ کے نام. اللہ اللہ ہم تو کال سے تمہارے خط کے آنے کے منتظر تھے. ناگاہ کل جو خط آیا معلوم ہوا کہ وہ دن کال میں رہ کر سکندر آباد آ گئے ہو اور وہاں سے تم نے خط لکھا ہے. دیکھیے اب یہاں کب تک رہو اور آگرہ کب جاؤ. برسوں برخوردار شونرائن کا خط آیا تھا. لکھتے تھے کہ کتابوں کی شیرازہ بندی ہو رہی ہے, اب قریب ہے کہ بھیجی جائیں. مرزا مہر بھی ایک ہفتہ بتاتے ہیں. دیکھیے کس دن کتابیں آ جائیں. مرزا مہر بھی ایک ہفتہ بتاتے ہیں. دیکھیے کس دن کتابیں آ جائیں. خدا کرے سب کام دل خواہ بنا ہو. ہاں صاحب منشی بالمکن بے صبر کے ایک خط کا جواب ہم پر فرض ہے. میں کیا کروں. اس خط میں انہوں نے اپنا سیر و سفر میں مصروف ہونا لکھا تھا. بس میں ان کے خط کا جواب کہاں بھیجتا. اگر تم سے ملیں تو میرا سلام کہہ دینا اور مطبع آگرہ سے کتابوں کا حال تم خود دریافت کر ہی لوگے. میرے کہنے اور لکھنے کی کیا حاجت. 4 شنبہ سوم نومبر 1857 غالب. چلیں اگلا پڑھیں آپ حبیب اللہ. نیکسٹ خط پڑھیں نمبر 2. خط نمبر 2. کیوں صاحب کیا یہ آئین جاری ہوا ہے کہ سکندرآباد کے رہنے والے دلی کے خاک نشینوں کو خط نہ لکھیں؟ بھلا اگر یہ حکم ہوتا ہوا تو یہاں بھی اشتہار ہو جاتا کہ زنہار کوئی خط سکندرآباد کو یہاں کی ڈاک میں نہ جاوے. ہر حال اس بشنود یا نشنود من گفتگوئے می کنم. یہ فارسی زبان میں کل انہوں نے جمعے کے بولا دن ہوا 12 ہے. تاریخ نومبر ٹھیک ہے پڑھیں. کل جمعے کے دن 12 تاریخ نومبر کی 33 بھیجی ہوئی بردار شینلی نران کی پہنچی. کاغذ خط تکتی سیاہی چھاپا سب خوب دل خوش گوار شادی. 7 کتابیں جو مرزا حاتم علی صاحب کی تحریر آج کل پہنچ جائیں گی. معلوم نہیں منشی شیوائن کے اندر کو واسطے رائے امید سنگھ کے کس طرح بھیجی ہے یا بھی نہیں بھیجیں. صاحب تم اس خط کا جواب جلد لکھو اور اپنا قصد کا حال لکھو. سکندرآباد کب تک رہو گے, آگرہ کب جاؤ گے. شنبہ 13 نومبر 1858. جواب طلب غالب. چلیں سر نیکسٹ تھرڈ والا خط آپ پڑھیں بیٹا. میر مہدی حسین مجروح کے نام. میر مہدی حسین مجروح کے نام. بھائی نہ کاغذ ہے نہ ٹکٹ ہے. اگلے لفافوں میں سے ایک بے رنگ لفافہ پڑا ہے. کتاب میں سے ایک کاغذ پھاڑ کر تم کو خط لکھتا ہوں اور بے رنگ لفافے میں لپیٹ کر بھیجتا ہوں. غمگین نہ ہونا, کل شام کو کچھ فتوح کہیں سے پہنچ گئے ہیں. آج کاغذ اور ٹکٹ منگوا لوں گا. سے شنبہ 8 نومبر صبح کا وقت ہے جس کو عوام بڑی فجر کہتے ہیں. پرسوں تمہارا خط آیا تھا. آج جی چاہا کہ ابھی تم کو خط لکھوں. اس واسطے یہ چند سطریں لکھے. برخوردار میر نصیر الدین پر ان کی بیٹی کا قدم مبارک ہو. نام تاریخی تو مجھ سے ڈھونڈا نہ جائے گا. ہاں عظیم النساء بیگم نام اچھا ہے کہ اس میں ایک رعایت ہے شاہ محمد عظیم صاحب رحمۃ اللہ کے نام کی. مجتہد الاثر کو میری دعا کہنا. تم کو کیا ہوا ہے کہ ان کو اپنا چھوٹا بھائی جان کر مجتہد الاثر نہیں لکھا کرتے. یہ بے ادبی اچھی نہیں. میرن صاحب کو بہت بہت دعا کہنا اور میری طرف سے پیار کرنا. شہر کا حال فاطمہ کیا. نیکسٹ پڑھیں آگے. فاطمہ پڑھتی ہیں آگے سے.
شہر کا حال کیا جانوں جانوں کیا ہے؟ خون ٹوٹی خون کوئی چیز ٹوٹی ہے وہ جاری ہو گئی ہے، خون ٹوٹی کوئی چیز ہے وہ جاری ہو گئی ہے، سوائے اناج اور اپلے کے کوئی چیز ایسی نہیں جس پر محصول نہ لگا ہو۔ جامع مسجد کے گرد 25 فٹ گول میدان نکلے گا، دکانیں حویلیاں ڈھائی جائیں گی، دارالبقا فنا ہو جائے گی۔ رہے نام اللہ کا، خان چند کا کوچہ شاہ بولا کے بر تک ڈھے گا۔ ہے گا۔ دونوں طرف سے پھاوڑا چل رہا ہے، باقی خیر و عافیت ہے۔ حاکم اکبر کی آمد سن رہے ہیں، دیکھیے دلی آئیں یا نہیں آئیں، تو دربار کریں یا نہیں دربار کریں، تو میں گناہگار بلایا جاؤں گا یا نہیں بلایا جاؤں، تو خلعت پاؤں یا نہیں، پینشن کا تو نہ کہیں ذکر ہے نہ کسی کو خبر۔ شنبہ 8 نومبر 1859 غالب۔ یہ ماخذ ہے غالب کے خطوط، مرتبہ جو ہے ڈاکٹر خلیق انجم کا لکھا ہوا ہے۔ غالب کے خطوط آپ نے پڑھے، ان میں سب میں دیکھیں کتنا فوری طور پر وہ مقصد کی بات پر آتے ہیں، یعنی کہ وہ جو ہیں وہ فوری طور پر اس چیز کے جاتے ہیں، بس تھوڑا سا پوچھتے ہیں کہ ایسے ہو کہ تم نے لکھا نہیں کیا نہیں، ادروائز وہ مناسب بات اور ایسے جیسے کہ کسی کو بات سامنے بیٹھے ہوئے کو کر رہے ہوں۔ ہم نے پیچھے ان کی غالب کی جو خطوط نگاری ہے اس میں پڑھا تھا، تفہیم میں بھی غالب ایسے خط لکھتے تھے جیسے کہ دو شخص آمنے سامنے بیٹھے بات کر رہے ہوں۔ تو غالب کا لکھنے کا انداز ایسا ہی ہے کہ بالکل جیسے کہ کچھ سامنے بیٹھا ہوا شخص ہے جس سے وہ بات کر رہے ہیں یا سوال کر رہے ہیں۔ منشی ہرگوپال تفتہ کے نام خط لکھتے ہیں۔ اب شروع ہی انہوں نے کر دیا کہ اللہ اللہ، ہم تو کال سے تمہارے خط آنے کے منتظر تھے۔ کال جو ہے وہ ہندوستان میں ایک جگہ ہے جس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تمہارے خط کا وہاں سے آنے کا انتظار تھا۔ ناگاہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچانک لکھتے جائیں آپ لوگ ساتھ ساتھ ورڈز کے میننگ۔ ناگاہ کل جو خط آیا، اچانک کل جو خط آیا تو معلوم ہوا کہ 2 دن کال میں رہ کر، اچھا کال جو ہے یہ لکھا ہوا ہے علی گڑھ کا پرانا نام تھا، علی گڑھ بعد میں رکھا گیا، لیکن کول جو ہے وہ ہے تو ہندوستان میں ہی، لیکن علی گڑھ کا پرانا نام کول تھا۔ معلوم ہوا کہ 2 دن کول میں رہ کر سکندر آباد آ گئے ہو۔ سکندر آباد بھی جو ہے یہ یو پی کا ایک شہر ہے، ہندوستان کے ہی شہروں کا ذکر ہے کیونکہ تب تک پاکستان نہیں بنا تھا اور بر صغیر جو تھا، ہندوستان جو تھا اسی میں ہی یہ سب لوگ رہا کرتے تھے۔ سکندر آباد آ گئے اور وہاں سے تم نے خط لکھا ہے، دیکھیے اب یہاں تک کب رہو اور آگرہ کب جاؤ۔ پرسوں برخوردار شیو نارائن کا خط آیا تھا۔ شیو نارائن بھی کوئی ان کے جو تھے وہ ملنے والے تھے جو کہ آگرہ میں رہتے تھے، اور وہاں انہوں نے ایک پریس لگایا ہوا تھا اور انگریزی بہت اچھی جانتے تھے، یعنی کہ وہ پرنٹنگ پریس کا کام کرتے تھے اور غالب کے ملنے والے تھے کیونکہ شاعر تھے، تو غالب اپنا کام جو تھا وہ ان سے کروایا کرتے تھے۔ شیو نارائن کا خط آیا تھا، لکھتے تھے کہ کتابوں کی شیرازہ بندی ہو رہی ہے۔ شیرازہ بندی کیا ہوتی ہے؟ جلد بندی، کتابوں کو اکٹھا کر کے ان کو جلد کی صورت میں تیار کرنا۔ بیٹا آپ لوگ تھوڑی دیر ویٹ کیجئے، میں ذرا 1 سیکنڈ آ رہی ہوں۔ جی ایکسکیوز می بچے، آواز آ رہی ہے؟ یس مس۔ آواز آ رہی ہے بیٹا؟ اوکے۔ یس مس۔
جی کتابوں کی شرازہ بندی ہو رہی. شرازہ بندی کہتے ہیں کتابوں کو جب جلدوں کی صورت میں کرتے ہیں, اکٹھا کرتے ہیں, ان کو جلدیں بنانا, یہ کام جو تھا پرنٹ پریس میں ہی ہوتا ہے. تو کتابوں کی جلد بندی ہو رہی ہے, اب قریب ہے کہ بھیجی جائیں. مرزا مہر بھی ایک ان کے ملنے سے غالب کے دوست تھے, اور پورا نام ان کا مرزا حاتم علی بیگ تھا, وکیل تھے اور آنریری مجسٹریٹ تھے. تو مرزا مہر بھی ایک ہفتہ بتاتے ہیں کہ یعنی کہ ایک ہفتے تک کتابیں تیار ہو جائیں گی. دیکھیے کس دن کتابیں آ جائیں, خدا کرے سب کام دل خواہ بنا ہو, دل خواہ دل پسند بنا ہو. خدا کرے جو کتابوں کی جلد بندی کا کام ہے, خدا کرے کتابیں جو ہیں وہ اچھی حالت میں تیار ہو جائیں اور سب کو پسند آ جائیں, یعنی کہ مجھے بھی پسند آ جائے. دل خواہ دل پسند ہوا ہو. ہاں صاحب, اب یہ دیکھیں نا ایسے جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہاں صاحب, جیسے ہم آپ سامنے بیٹھے بات کریں تو مرزا غالب بالکل سامنے والے شخص کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں ہاں صاحب منشی بالمکند بے صبر. اب ان کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ سکندر آباد کے رہنے والے تھے, محکمہ مال میں منشی گری اور داروغہ کے منصب پر مقرر تھے, اور غالب سے روابط تھے, رابطے میں تھے, اور ان کے ملنے والے تھے, دوست تھے. اب وہ کہتے ہیں کہ منشی بالمکند بے صبر کے خط کا جواب ہم پر فرض ہے. میں کیا کروں, اس خط میں انہوں نے اپنا سیر و سفر میں مصروف ہونا لکھا تھا. بس میں ان کے خط کا جواب کہاں بھیجتا, یعنی کہ وہ سیر و سفر پہ تھے تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ باقاعدہ کس جگہ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں تو میں ان کو خط لکھوں. وہ سیر و سفر میں تھے, مصروف تھے, تو اس لیے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ میں ان کو خط کا جواب کہاں بھیجتا. ہاں اگر تم سے ملے تو میرا سلام کہہ دینا, اور مطبع آگرہ سے کتابوں کا حال تم خود دریافت کر ہی لوگے. مطبع جو ہوتا ہے چھاپا خانہ کو کہتے ہیں, جہاں چیزیں طبع ہوں گی, بنیں گی, چھپیں گی, اس کو چھاپا خانہ کہتے ہیں, جس میں کتابیں تیار ہوں گی. اور کہہ دینا مطبع آگرہ سے جو ہے وہ شیو نارائن کی ملکیت تھا, اور یہاں غالب کی کتاب یہاں جو تھی وہ دستمبو چھپ رہی تھی. کتابوں کا حال تم خود دریافت ہی کر لوگے. میرے کہنے اور لکھنے کی کیا حاجت, میرے کہنے اور لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور آگے خط کا جو ہے وہ اختتام کر دیتے ہیں, تاریخ ڈالتے ہیں, اور ساتھ نیچے صرف اپنا نام لکھتے ہیں, غالب. نیکسٹ خط انہوں نے لکھا ہے کیوں صاحب, وہ بھی شاید انہیں کو لکھا ہے, یہ منشی ہرگوپال تختہ کے نام ہی ہے. کیوں صاحب, کیا یہ آئین جاری ہوا ہے کہ سکندر آباد کے رہنے والے دلی کے خاک نشینوں کو خط نہ لکھیں؟ آئین جاری ہوا ہے, آئین کسے کہتے ہیں؟ قانون. کوئی قانون پاس ہو گیا ہے کہ سکندر آباد کے رہنے والے دلی کے خاک نشینوں کو, دلی کے خاک نشین کون ہے؟ رہنے والوں کو. خاک نشین کہتے ہیں اس جگہ کے رہنے والے, خاک مٹی کو کہتے ہیں, نشین رہنے والے, اس مٹی میں اس جگہ کے رہنے والوں کو خط نہ لکھے. بھلا اگر یہ حکم ہوا ہوتا تو یہاں بھی تو اشتہار ہوتا یعنی کہ کہیں اعلان ہو جاتا, کہیں کوئی بات ہو جاتی کہ زنہار. اب یہ جو میں ورڈز بتا رہی ہوں ان کے میننگز لکھتے جائیں. اشتہار ہوتا ہے اعلان یا مشہور ہو جاتا. زنہار کا مطلب ہے کہ ہرگز کوئی خط سکندر آباد کو یہاں کی ڈاک میں نہ جائے. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اعلان ہوا یا کوئی قانون جاری ہو گیا کہ سکندر آباد کے رہنے والے لوگ جو ہیں دلی میں رہنے والے لوگوں کو خط نہ لکھے. اگر ایسا کوئی حکم ہوتا یا اعلان ہوتا تو ہرگز کوئی بھی خط سکندر آباد کو یہاں کی ڈاک سے نہ جاتا, جبکہ ایسا نہیں تھا. بہرحال اب وہ فارسی میں کہتے ہیں کس بشنود یا نشنود من گفتگوئے می کنم, یعنی کہ کوئی سنے یا نہ سنے میں تو اپنی بات کہے جاتا ہوں. کوئی سنے یا نہ سنے میں تو اپنی گفتگو یا بات کرتا ہی جاتا ہوں. آگے کہتے ہیں کل جمعے کے دن 12 تاریخ نومبر کی تھی اور 33 جلدیں بھیجی ہوئی برخوردار شیو نارائن کی پہنچی. پہلے میں انہوں نے کہا کتابیں دیکھ لینا وہاں کیسی بن رہی ہیں, جلد بندی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, اور اب ساتھ ہی لکھتے ہیں 12 تاریخ نومبر کی کو 33 جلدیں تھی, 33 جلدیں کتابیں جو تھی برخوردار شیو نارائن نے بھیجی تھی وہ پہنچ گئی. اب آگے اس کے بارے میں یہ سب ورڈز کے میننگ لکھیں کہ ان کا یعنی کہ کاغذ, خط, لکھائی یعنی کہ تختی ہوتی ہے, سائز کتابوں کا سائز, سیاہی جو اس پہ لکھی گئی تھی, چھاپا جس پر چھپا ہوا تھا, سب خوب تھا, سب بہت اچھا تھا.
دل خوش ہوا، یعنی کہ دیکھ کر میرا دل خوش ہوا اور شیو نارائن کو دعا دی۔ اب 7 کتابیں جو مرزا حاتم علی صاحب کی تحویل میں ہیں، حفاظت میں ہیں، وہ بھی یقین ہے آج کل پہنچ جائیں۔ معلوم نہیں منشی شیو نارائن نے اندور کو واسطے رائے امید سنگھ کے کس طرح بھیجی ہیں یا ابھی نہیں بھیجی، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شیو نارائن نے وہ اندور کو کیسے بھیجی ہیں، پتہ نہیں بھیجی ہیں کہ یا نہیں بھیجی، وہ دیکھتے ہیں 7 کتابیں کب آئیں گی۔ صاحب تم اس خط کا جواب جلد لکھو اور اپنے قصد کا حال لکھو، سکندر آباد کب تک رہو گے، آگرے کب جاؤ گے۔ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں انہوں نے پورے حوال پوچھ لیا ہے کہ جواب بھی لکھو، اپنے حالات بھی لکھو، اور کب تک سکندر آباد رہو گے اور آگرے کب جاؤ گے، 4 سوال انہوں نے ایک لائن میں کر دیے۔ تو یہ مختصراً لکھتے تھے، بڑی جامع الفاظ میں لکھتے تھے، اور بڑے جو تھی سمجھ بھی آ جاتی تھی، اور بات بھی دعا بھی دے لیتے تھے، بیچ میں حال احوال بھی پوچھ لیتے تھے، برخوردار کر کے ان کو بلایا کرتے تھے جس کسی کو بھی خط لکھنا تھا، تو بڑی محبت سے خط لکھا۔ اب جواب طلب انہوں نے لکھا ہے غالب ہے اور ڈیٹ ڈالی ہے رائٹ ہینڈ پہ۔ اب آج کل جو ہمارا خط ہے وہ آپ کو پتہ ہے دوسرے طریقے سے لکھتے ہیں، یہ غالب کے خط کے لکھنے کا انداز۔ میر مہدی حسین مجروح کے نام خط ہے۔ اب فوراً انہوں نے سٹارٹ ہی کر دیا کہ نہ کاغذ ہے نہ ٹکٹ ہے، یعنی کہ میرے پاس نہ کوئی کاغذ ہے نہ ٹکٹ ہے۔ اگلے لفافوں میں سے، پچھلے کوئی پڑے ہوئے لفافے تھے ان میں سے ایک بے رنگ لفافہ پڑا ہے، بے رنگ لفافہ جس پر کہ کوئی ٹکٹ نہیں لگی ہوتی۔ اگلے لفافوں میں سے ایک بے رنگ لفافہ پڑا ہے، کتاب میں سے یہ کاغذ پھاڑ کر تم کو خط لکھتا ہوں اور بے رنگ لفافے میں لپیٹ کر بھیجتا ہوں، غمگین نہ ہونا، کل شام کو کچھ فتوح کہیں سے پہنچ گئی ہیں۔ فتوح کیا ہوتی ہیں؟ رقم، کوئی پیسے، یعنی کہ کہہ دیں کہ کہیں سے مدد، پیسوں کی مدد پہنچ گئی ہے۔ آج کاغذ اور ٹکٹ منگا لوں گا۔ سہ شنبہ 8 نومبر صبح کا وقت ہے جس کو عوام بڑی فجر کہتے ہیں۔ پرسوں تمہارا خط آیا تھا، آج جی چاہا کہ ابھی تم کو خط لکھوں، اس واسطے یہ چند سطریں لکھی ہیں۔ برخوردار میر نصیر الدین پر ان کی بیٹی کا قدم مبارک ہو۔ میر نصیر الدین جو تھے وہ مولانا فخر الدین فخر عالم کے خلیفہ شاہ محمد عالم کی اولاد میں سے تھے، بزرگ تھے، ان کی اولاد میں سے تھے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، ان کا لیے بیٹی کا قدم مبارک ثابت ہو۔ نام تاریخی تو مجھ سے ڈھونڈا نہ جائے گا، یعنی کہ انہوں نے کہیں کہا ہوگا کہ آپ میری بچی کے لیے نام کوئی بتائیں۔ اب پھر کہتے ہیں ہاں عظیم النساء بیگم نام اچھا ہے، کہ اس میں ایک رعایت ہے شاہ محمد عظیم صاحب رحمت اللہ علیہ کے نام کی، یعنی کہ ان کے کسی بزرگ کا کوئی نام ہوگا عظیم صاحب، تو وہ انہوں نے اس کا نام اس بچی کے اندر لکھ دیا کہ جی عظیم النساء نام بہتر ہوگا، کیونکہ ان میں یہ ساتھ اس میں جھلکتا ہے اس کا۔ مجتہد الاثر جو تھا وہ میر سرفراز حسین کو کہا جاتا تھا، اور میر مہدی حسین مجروح کے بھائی تھے، جن کو یہ خط لکھ رہے ہیں ان کے بھائی تھے، مرزا غالب کے بہت عزیز دوست تھے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں مجتہد الاثر کو میری دعا کہنا۔ تم کو کیا ہوا ہے کہ ان کا اپنا چھوٹا بھائی جان کر مجتہد الاثر نہیں لکھا کرتے، یعنی کہ تم ان کو کیوں اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر یہ مجتہد الاثر یہ کوئی ان کو لقب دیا گیا تھا، تو یہ کیوں نہیں تم لکھتے؟ یہ بے ادبی اچھی نہیں۔ میرن صاحب کو بہت بہت دعا دینا۔ میرن صاحب بھی غالب کے کوئی دوست تھے، ان کا اصل نام کچھ اور تھا، میر افضل علی ان کا نام تھا۔ ان کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ملاقات ہوئی تو ان کو بہت بہت دعا دینا اور میری طرف سے پیار کرنا۔ اب یہ ادھر تک تو انہوں نے حال احوال پوچھا ہے، بتایا ہے اور پوچھا ہے اپنے علاقے کا۔ اب اگلے پیراگراف میں وہ اپنے شہر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ شہر کا حال کیا جانوں، میں اپنے شہر کا حال کیا جانوں، مجھے تو اس کا نہیں اتنا معلوم۔ کوئی پون ٹوٹی چیز جاری ہو گئی ہے، پون ٹوٹی کہتے ہیں محصول چنگی کو، کہ بھئی سامان لانے لے جانے پر کوئی ٹیکس لگ گیا ہو، اس کے لیے اس کا نام ہے پون ٹوٹی۔ تو وہ کہتے ہیں یہ ایک جاری ہو گئی ہے، سوائے اناج اور اپلے کے کوئی چیز ایسی نہیں جس پر محصول نہ لگا ہو۔ اناج ہوتا ہے گندم، چاول، دانے، اجناس وغیرہ، یہ ساری چیزیں
ان پر نہیں ٹیکس لگا اور اپلوں پر ٹیکس نہیں لگا. اپلوں کا پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ جو گائے کی شٹ ہوتی ہے, بھینس کی شٹ ہوتی ہے, اس کو یہ گاؤں کے لوگ اس کو دیواروں پہ لگاتے ہیں اور اس کو ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں, اور وہ اپلوں کی صورت میں ہوتے ہیں. پھر وہ اس کو ایندھن کے طور پر جلایا جاتا ہے, کیونکہ اس دور کی بات ہے جب کہ یہ لکڑی یا اس طرح کی چیزوں کے ساتھ کھانا وانا یا چیزیں بنائی جاتی تھی یا ایندھن کے طور پر بطور استعمال ہوتا تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سوائے اناج اور اپلوں کے کوئی چیز ایسی نہیں جس پر ٹیکس نہ لگا ہو. جامع مسجد ہوتی ہے شہر کی بڑی مسجد, اس کے گرد 25 فٹ گول میدان لگے گا. یعنی کہ جامع مسجد کے نزدیک جو ارد گرد ہے 25 فٹ کا میدان بنانا ہے انہوں نے. دکان اس کے یعنی کہ اس ایریا میں اس میں نا ریڈیس میں جتنی بھی دکانیں ہوں گی, حویلیاں ہوں گی, وہ ڈھائی جائیں گی, گرائی جائیں گی. دارالبقا فنا ہو جائے گی. دارالبقا جو ہے مفتی سعید الدین ازردہ کی جو ایک تاریخی قائم کردہ درسگاہ تھی, کوئی جس میں پڑھایا کرتے تھے کچھ اپنے بچوں کو, طالب علموں کو, وہ تھی. وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی فنا ہو جائے گی, اسے بھی توڑ دیا جائے گا. رہے نام اللہ کا, صرف اللہ کا نام باقی رہے گا. خان چند کا کوچہ شاہ بولا کے بڑ تک ڈھے گا. یہ جگہوں کے نام ہوں گے. خان چند کا کوچہ, کوئی جیسے کہتے ہیں نا یہاں انارکلی بازار ہے تو یہ نام ہے اس بازار کے, اسی طرح خان چند کا کوچہ بھی کوئی بازار ہوگا, شاہ بولا بھی کوئی جگہ ہوگی. کہ بڑ تک, بڑ جو ہے وہاں برگد کا کوئی درخت ہوگا بڑا سا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس تک وہ ڈھایا جائے گا, ساری جگہیں جو ہیں وہ گرا دی جائیں گی, میدان بنا دیا جائے گا. دونوں طرف سے پھاوڑا چل رہا ہے, پھاوڑا ہتھوڑا چل رہا ہے جس سے چیزیں توڑی جا رہی ہیں. باقی خیر و عافیت ہے. اب اتنا کچھ بتا دیا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے, یہ میدان بنا رہے ہیں مسجد کے گرد, سارے راستے میں آنے والی چیزوں کو گرا رہے ہیں, توڑ رہے ہیں, اور دونوں طرف سے جو ہے پھاوڑا چل رہا ہے. باقی سب جگہ خیریت ہے. حاکم اکبر, اس وقت کے حاکم جو ہوں گے بادشاہ اکبر ہوگا. اکبر کی آمد سن رہے ہیں, دیکھیے دلی آئیں یا نہیں آئیں. اگر آئیں تو دربار کریں یا نہیں, کیونکہ پایا تخت دلی بھی ہوتا تھا اور پایا تخت ان کا کہیں اور بھی 1-2 جگہوں پہ بناتے تھے. لاہور میں بھی ان کا قلعہ ہوتا تھا, تو ہو سکتا ہے وہ کہہ رہے کہ دلی آئیں. اگر جب آئیں تو دربار بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, اور اگر دربار کرتے ہیں تو مجھ گناہ گار کو پتہ نہیں بلاتے بھی ہیں یا نہیں بلاتے. بلایا جاؤں گا تو خلت پاؤں یا نہیں, یعنی کہ میں اگر بلایا بھی جاؤں گا تو خلت ہوتا ہے بادشاہ کی طرف سے جو عنایت کیا گیا کوئی انعام یا کوئی لباس خاص جو کہ بادشاہ کو بادشاہ کی طرف سے کسی خاص شخص کو دیا جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اگر بلایا جاؤں تو پتہ نہیں خلت پاؤں کہ نہیں پاؤں. پینشن کا تو نہ کہیں ذکر ہے نہ کسی کو خبر ہے. پینشن یعنی کہ جو مجھے آمدنی ملتی ہے اس کی, میری تنخواہ کے بعد جو ریٹائرمنٹ کی چیزیں ہیں وہ پتہ نہیں مجھے ملتی ہیں کہ نہیں ملتی, اس کا کوئی ذکر ہے یا نہیں ہے. بس اس کے بعد وہ خط کر دیتے ہیں فوری طور پر, اور ساتھ ہی لکھتے ہیں یہ ڈیٹ ہے اور اس تاریخ کو یہ خط لکھا ہے انہوں نے. غالب سمجھ آ گئی؟ کوئی لفظ ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے تو پوچھ لیں, پھر اس کی ایکسرسائز کرواتی ہوں. ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگز لکھ لی ہیں سب نے؟ السا, حبیب اللہ آپ نے لکھے ہیں؟ مائنی, فاطمہ, فاطمہ لکھ لی ہیں میننگز؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے میننگ؟ حبیب اللہ آپ نے لکھے ہیں؟ یونس صاحب کیسے ہیں بیٹا؟ کام آپ کا ہو گیا پورا؟ آپ بہت جلدی کلاس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بیٹے. کل بھی آپ بہت تھوڑی دیر کے لیے آئے تھے اور پھر آپ چھوڑ کے چلے گئے. جی اس کی ایکسرسائز کھولیں. مرزا غالب نے میر مہدی حسین مجروح کو خط بے رنگ کیوں بھیجا تھا؟ کیوں بھیجا تھا خط بے رنگ انہوں نے؟ مرزا غالب نے میر مہدی حسین مجروح کو خط اس لیے بیرنگ بھیجا تھا کہ نہ کاغذ تھا نہ ٹکٹ. اگلے لفافوں میں ایک بیرنگ لفافہ پڑا تھا جس کاغذ میں خط لکھ کے بھیج دیا.
शाबाश। यानी कि मिर्जा गालिब ने चूंकि मिर्जा गालिब के पास लिफाफा और टिकट मौजूद ना था, इसलिए उन्होंने मीर मेहदी हुसैन मजरू को बेरंग खत भेजा। मिर्जा गालिब ने मीर मेहदी मजरू को खत कब लिखा था? सेशन 8 नवंबर 1859। 1859 को लिखा था। कौन सी दो चीजों पर महसूल वसूल नहीं किया जाता था? अनाज और उपला। उपलों पर। मिर्जा गालिब ने किताबों पर क्या राय दी? क्या राय दी थी? जिनके मैंने अभी मीनिंग्स आपको बताए थे वो वही है। मिर्जा गालिब ने किताबों पर ये राय दी कि उनका कागज, खत, तख्ती, स्याही, छापा सब बहुत खूब है, जिसे देखकर उन्होंने शिव नारायण को दुआ दी। तुफ्ता ने गालिब को खत कहाँ से लिखा था? कोल यानी अलीगढ़ से। मिस फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। नहीं, आप देखें फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, जरा गौर करें। अल्लाह अल्लाह, हम तो कॉल से तुम्हारे खत आने के मुंतजिर थे, नागा कल जो खत आया मालूम हुआ कि 2 दिन कोल में रहकर सिकंदराबाद आ गए और वहां से तुमने खत लिखा है। तो फिर कहाँ से लिखा हुआ? सिकंदराबाद। जी, तुफ्ता ने गालिब को सिकंदराबाद से खत लिखा था। मीर मजरू के खत में किसकी बेटी की पैदाइश का जिक्र है? मीर नसीरुद्दीन। शाबाश। मीर नसीरुद्दीन की बेटी की पैदाइश का जिक्र है। खून टूटी चुंगी किस चीज पर मुआफ थी? अनाज और उपले पर। जी। मिर्जा गालिब को तुफ्ता का खत कहाँ से आना था? कहाँ से आना था? आया कहाँ से? कहाँ से आना था? हाँ जी, कोल से आना था, लेकिन आया कहाँ से था? सिकंदराबाद से। किस शख्स ने किताबों की शिराजा बंदी के बारे में मिर्जा को खत लिखा था? शिव नारायण ने। दूसरे खत के मुताबिक मिर्जा गालिब को कितनी किताबें मौसूल हुई? 33। जी, 33 हुई। मिर्जा गालिब ने तुफ्ता को दूसरा खत कब लिखा था? 13 नवंबर 13 नवंबर 1858। दुरुस्त और गलत जवाब पर ये निशान लगाइए। मिर्जा गालिब ने मीर नसीरुद्दीन को बेटी की पैदाइश पर मुबारकबाद दी। क्या ये दुरुस्त है, गलत है? दुरुस्त। ठीक है। तीसरे खत में दारुल बका के फना होने की खबर दी गई है। दुरुस्त। जी। मिर्जा गालिब ने तुफ्ता को पहला खत लिखा तो तुफ्ता कॉल में थे? कॉल में थे? गलत। जी, गलत है। नहीं, मिर्जा गालिब को किताब, हाँ जी, लेकिन हम गलत और दुरुस्त करेंगे ना तो गलत करेंगे इसको। मिर्जा गालिब को किताबें 12 नवंबर 1858 को मिली थी। गलत। जी, गलत है। दूसरे खत में दिल्ली के खाक नशीनों से मुराद खुद मिर्जा गालिब की जात है। गलत। क्यों गलत है? उन्होंने अपने आप को दिल्ली के खाक नशीन कहा है तो वो गलत है? दिल्ली के रहने वाले तो वही थे ना गालिब। तो ठीक है, ये दुरुस्त है। खाक नशीनों की जो बात है वो दुरुस्त है, क्योंकि वहां के रहने वाले थे मिर्जा गालिब, सो इसलिए ये उनकी ये चीज दुरुस्त है। इन जुमलों की वजाहत करें। दारुल बका फना हो जाएगा, रहे नाम अल्लाह का। दारुल बका क्या मैंने बताया था? मिर्जी मुंशी जो है सदरुद्दीन आजुर्दा की कायम करदा एक दरसगाह थी, वो कह रहे हैं वो खत्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला का नाम जो है वो बाकी रहेगा।
حاکم اکبر کی آمد سن رہے ہیں، بادشاہ اکبر کے آنے کی خبر سن رہے ہیں۔ منشی بالمکند بے صبر کے ایک خط کا جواب ہم پر فرض ہے۔ یہ منشی بالمکند جو بے صبر ہے، ان کا وہ نام ہے، اس کا کہتے ہیں کہ جواب دینا مجھ پر لازم ہے، ضروری ہے۔ کیا یہ آئین جاری ہوا ہے؟ کیا یہ کوئی قانون جاری ہوا ہے؟ خان چند کا کوچہ شاہ بولا کے بڑھ تک ڈھے گا۔ اب یہ میں نے پیچھے بھی بتایا کہ خان چند کا کوچہ، خان چند کا کسی گلی کا نام ہے، کوئی ایک جگہ کا نام ہے، کسی بازار کا نام ہے، اور شاہ بولا بھی ایک جگہ ہے، اس کے برگد کے درخت تک گرایا جائے گا، ڈھے گا، گرایا جائے گا۔ کالم الف کو کالم بے کے ساتھ ملائیے۔ پہلا خط کس نے لکھا تھا؟ پہلا خط ہر گوپال تفتہ نے۔ شیو نارائن نے کیا کیا تھا؟ شیو نارائن کیا کرتے تھے؟ کتابوں کی شرازہ بندی۔ جی۔ دوسرا خط کس نے لکھا تھا؟ میر مہدی حسین مجروح۔ میر مہدی حسین مجروح نے لکھا تھا۔ دارالبقا فنا۔ غالب کے خطوط خلیق کس نے انجم۔ لکھے ہیں؟ خلیق انجم نے۔ بیٹی کا قدم مبارک میر نصیر الدین۔ میر۔ اچھا بیٹا، اس میں یہ جو ہے نا، یہ اعراب لگانے آپ لوگوں نے، اس کے اعراب لگائیے اپنی گرامر کی بک سے دیکھ کر، کسی سے ان سب الفاظ پر اعراب لگائیں آپ لوگ کتاب میں بھی۔ تو یہ پیپر میں ایم سی کیوز میں ضرور یہ کوشچن آتا ہوتا ہے کہ اعراب، درست اعراب والا لفظ کون سا ہے، تو پھر اس لیے آپ کو ان پر اعراب لگانے کا یا جوڑ کرنے کا آپ کو طریقہ آتا ہوگا۔ مجروح کیسے کریں گے؟ میم زبر جی مج، رے پیشوا رو، ہے ساکن، ساکن کی ساؤنڈ اوپر آئے گی۔ تفتہ تے زبر فے تف، تے زبر ہے تہ، تفتہ۔ مجتہد الاثر، میم پیش جیم مج، تا زبر ہے کے نیچے زیر، دال الف لام کے اوپر زبر آئے گی، الف لام کے اوپر، اثر کے اوپر، اور رے کے اوپر ساکن آئے گا۔ برخوردار میں بے زبر رے بر، خے باخو، رے ساکن، رے ساکن کے اوپر آئے گی جزم والا سائن، اور دال الف زبر رے دار۔ تحویل تے ساکن، ہے واؤ، یہ زر ی لام ساکن، تحویل۔ ان کے اعراب لگانا ضرور آپ لوگ سیکھیے، ان چھٹیوں میں کسی نہ کسی سے سیکھیے، اور انشاءاللہ اب ہماری کلاس اسکول میں ہوگی ٹیوزڈے کو، تو سارے بچے اپنے اپنے کاموں کو پورا کریں، کمپلیٹ کریں، اور کوئی انکمپلیٹ ورک نہ کسی کا ہو۔ سو آپ لوگوں نے اپنا سارا ورک کمپلیٹ کرنا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو استنبول اور تفہیم جو ہے 13-14 کی فاطمہ، آپ نے 11 12 13 ان کو بھیجوں گی آج، تو پھر وہ بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اینی کوشچن؟ کلاس 10 حبیب اللہ، آپ کا کام کمپلیٹ ہوا بیٹے؟ میں نے آپ سے کہا تھا نوٹس اسکول سے لیں، لیے ہیں اسکول سے نوٹس؟ حبیب اللہ بیٹے، آپ نے اسکول سے نوٹس لیے ہیں یا انفارم؟ بیٹے آپ انفارم تو کریں نا، تاکہ آپ کے اسکول جانے تک وہ ریڈی ہو جائیں کہ مجھے یہ نوٹس چاہیے اردو کے مضامین کے اور تشریحوں کے۔ ویسے علیحدہ علیحدہ لینے پڑیں گے یا سارے سبجیکٹس کے ہوں گے اکٹھے؟ سارے سبجیکٹس کے اکٹھے نہیں ہوں گے، ہر سبجیکٹس کے علیحدہ ہوں گے، لیکن آپ جائیں تو